اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ. پروگرام علم و علم پاکستان تمام ایشیا ملک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے، تمام ہی ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمام ہی حاضرین کو محمد اجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب اور چاہتوں برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم الشان دعوت اسلام ایک ایسے دور میں ہوئی، ایک ایسے اس عظیم الشان سرزمین پہ ہوئی کہ جو طلوع اسلام سے پہلے ایک ایسا دور تھا، ایک ایسی سرزمین تھی کہ جس میں شرک کے بازار گرم تھے، جس میں انسان انسانیت کا دشمن تھا، جس میں کوئی پیار کرنے والا نہیں تھا. اور ایک ایسا دور تھا کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ تشریف لائے کہ اس دور میں جتنے بھی اس دور کے جو لوگ تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ دشمنی رکھتے تھے. پیار، محبت، احسار و قربانی کا کوئی جذبہ تھا ہی نہیں. لیکن ایسے دور میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس عظیم سرزمین پر تشریف لاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کرنے کے بعد یہ پورے کا پورا جو وہاں پر جو نظام تھا یکسر تبدیل ہو کے رہ جاتا ہے. کیونکہ اسلام کی سطح سے پہلے جب ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں تو جو عرب کا جو معاشرہ تھا وہاں پہ خواتین کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے آتے ہی سب سے پہلے کیا کہ خواتین کو حقوق دلائے، انسان کو جو انسانیت کا جو اصل جو مقام تھا، جو مرتبہ تھا، اس تک فائز کیا. کیونکہ جو آج کی جو نشست ہے جس میں آپ لوگ آج پروگرام کر رہے ہیں، یہ سیدہ پاک کے اعتبار سے کر رہے ہیں، اور کیونکہ آج ان کا یوم وصال ہے، تو جب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بات کرتے ہیں سیدہ پاک سے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے. جب آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے یا سیدہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کے لیے تشریف لاتی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے اپنے شست سے کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا کرتے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ پاک کو جناب خواتین جنت، جو سرداران خواتین جنت کا آپ نے ان کو لقب دیا کہ جتنی بھی خواتین جنت میں جائیں گی آپ سب کی سردار ہوں گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیار کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا تناول فرمایا کرتے تو جناب سیدہ پاک کو سب سے پہلے پیش کیا کرتے. آج اس موضوع پہ بات چیت کرنے کے لیے جو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، سب سے پہلے میں ان کا آپ کو تعارف کرتا چلوں. میری مراد جناب حضرت علامہ صاحبزادہ سید ساجد حسین شاہ گیلانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی. الحمدللہ. شاہ جی، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس پروگرام میں. اور ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو تشریف لائی ہیں میری مراد جناب بلکہ پاکستان کے عظیم نعت خواں ملیحہ ہارون. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی. الحمدللہ. آپ سنائیں. الحمدللہ. شاہ جی سے ہم شروعات کریں گے کہ سیدہ پاک کی شان کیا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے بے پناہ محبت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے بے پناہ عقیدت. اور کیونکہ جب ہم اپنے بچیوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اپنی بہنوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، یہ بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب جو بھی چیز ہے وہ ہمارے لیے سنت کہلاتی ہے. تو اپنے بچوں سے پیار کرنا بھی یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. کیا کہیں گے شاہ جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاز بھائی، آج جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے وہ تاجدار انبیاء ختم المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی پیاری شہزادی رسول، خاتون جنت، خاتون قیامت، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نیرہ منورہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے. سبحان اللہ. خاتون جنت نبی پاک علیہ السلام کی لاڈلی پیاری شہزادی ہیں. اسلام کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اسلام سے پہلے جو عرب کے لوگ تھے وہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، تو دین اسلام نے ایک خصوصی امتیاز کے طور پر جس بچی کو زمین کے اندر پیدا ہوتے ہی درگور کر دیا جاتا تھا، اس کی عظمت، شان اور مقام و مرتبے کے بیان کرنے کے لیے تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے وہ گھر والوں کے لیے رحمت بن کر آتی ہے. سبحان اللہ. سبحان. پھر تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بچی جب بڑی ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، اس کا کسی مرد کے ساتھ نکاح ہوتا ہے تو وہ نصف ایمان بن جاتی ہے. بے شک. فرمایا پھر اسی کے بطن سے جب اولاد ہوتی ہے تو وہ اولاد کے لیے جنت بن جاتی ہے. بے شک. یہ تو ایک عام مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے تھا. وہ لوگ جو بچیاں زندہ درگور کرتے تھے تو ان کے لیے یہ پیغام تھا
اور یہ دین اسلام نے سب سے پہلے عورت کی دفاع کے لیے اور عورت کی حفاظت کے لیے جو عظیم پیغام لے کر آئے وہ تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئی، بے شک، اور انہوں نے یہ پیغام سنایا۔ اب آپ نے بات کی کہ سیدہ کائنات کی شان اور مقام کیا ہے۔ عام عورت جس گھر میں بچی پیدا ہو تو وہ رحمت بن کر آئے، جس مرد کے نکاح میں جائے وہ تو نصف ایمان بن کر آئے، اور جن بچوں کی ماں بنے ان کے لیے جنت بن جائے۔ بے شک، بے شک، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ سیدہ جس گھر میں تشریف لائی ہیں سبحان اللہ، وہ اس گھر میں رحمت بن کر آئی ہیں جن کو پروردگار نے رحمت للعالمین کہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر جن کے نکاح میں یہ آئی ہیں، جن کے لیے نصف ایمان بن کر آئی ہیں، ان کو پروردگار عالم کے محبوب نے اس مولا کائنات کو پہلے ہی کل ایمان کہا ہے۔ بے شک، بے شک، جس کے لیے نصف ایمان بن کر جا رہی ہیں ان کو پہلے ہی کل ایمان کہا گیا ہے، اور جن کے قدموں میں ان کی جنت ہے، وہ کتنی شان کے مالک ہیں کہ جن کے قدموں میں ان کی جنت ہے وہ پہلے ہی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اس سے اللہ، ان کی شان، مقام، مرتبے کا اندازہ لگا لیں کہ یہ اس گھر میں رحمت بن کر آتی ہیں جہاں پہلے ہی رحمت للعالمین، جو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ جس مرد کے نکاح میں جاتی ہیں وہ پہلے ہی کل ایمان ہے، اور جن کی جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے وہ پہلے ہی جوانان جنت کے سردار ہیں۔ واہ واہ واہ، تو یہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری لاڈلی شہزادی ہیں، اور ان کا مقام و مرتبہ بہت ہی عرفہ والا۔ یہ تو ان کی یہ بنیادی طور پر یہ باتیں ہیں۔ ان کی شان اور مقام ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں کہ جن کی عظمت اور جن کی شان اور جن کا مقام یہ ہے کہ جبریل امین بھی جہاں پر نگاہیں جھکا لیتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جہاں پر کائنات کی ساری نورانی ملائکہ نورانی وہ نگاہیں جھکا لیتے ہیں، تو ان کی شان، مقام و مرتبہ ہم کیسے بیان کریں؟ ہم تو اپنی نوکری کر کے اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ یہ سیدہ کائنات وہ ہیں جن کے استقبال کے لیے نبیوں کے سلطان سبحان اللہ، جناب محمد رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ وہ کائنات کی شہزادی ہیں کہ نبیوں کے سلطان۔ ہر باپ اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے، ہر باپ اپنی بیٹی کو عزت دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، درجہ دیتا ہے۔ ہر باپ کا پیار کرنا اور معنی رکھتا ہے، لیکن سید الانبیاء سارے نبیوں کے سلطان کا پیار اور محبت کا وہ انوکھا انداز اور معنی رکھتا ہے۔ بے شک، بے شک، ہر باپ اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے، لیکن سید الانبیاء کا پیار کا انداز دیکھیں اپنی لخت جگر سے، کہ جب سیدہ سامنے آتی تھی تو تاجدار انبیاء کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے۔ بے شک، سبحان اللہ، ہر نبی، ہر عام بندے کا کھڑا ہونا اور معنی رکھتا ہے، انبیاء کے سلطان کا کھڑے ہونا اور معنی رکھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں جاتے ہیں تو 1.25 لاکھ انبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں، بے شک، سبحان اللہ، کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں۔ شاندار بات کریں۔ پھر وہاں سے اللہ کے محبوب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر، اور پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا پر واہ واہ، جاتے ہیں، تو وہاں پر ساری نورانی ملائکہ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر سدرۃ المنتہا سے لا مکان تک جاتے ہیں تو رب کی ساری کائنات کھڑی ہو جاتی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ جہاں مصطفیٰ کریم کھڑے ہوں تو رب کی ساری کائنات کھڑی ہو جاتی ہے۔ جس محبوب کے لیے رب کی ساری کائنات کھڑی ہو، وہ محبوب مصطفیٰ جس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اسے سیدہ زہرا کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، استقبال کرتے ہیں، ماشاء اور پھر اللہ، ماشاء اللہ، ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، انہیں سونگتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی عقیدت، اتنی محبت؟ فرمایا یہ فاطمہ میری جنت کی کلی ہے، میں اسے سونگتا ہوں، اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مقام و مرتبہ اور یہ درجے عطا فرما کر اللہ کے محبوب نے اس دور سے لے کر صبح قیامت تک لوگوں کو پیغام دیا، لوگوں جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کا مقام و مرتبہ اسلام نے یہ دیا ہے، اور ان کا درجہ کتنا بلند و بالا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اسلام میں کتنا عظیم الشان مقام و مرتبہ جو خواتین کو نبی کریم علیہ السلام کے دین اسلام نے دیا ہے۔ کیونکہ ایک دفعہ جناب فاطمہ تو جنت سلام اللہ علیہ روٹیاں بنا رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جاتے ہیں، تو حضور نبی کریم علیہ السلام سے یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان آپ یہ کوئی روٹی لگائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک روٹی وہاں پہ لگاتے ہیں تندور میں،
کافی دیر گزر جاتی ہے لیکن وہ روٹی پکتی نہیں ہے. تو سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ ابا جان یہ روٹی تو پکی نہیں رہی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جی کیسے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگائیں اور وہ چیز اس چیز کو آگ جلائے. آگ کی اتنی ہمت ہو ہی نہیں سکتی. میں تو صرف اپنے سنت کے لیے یہ آپ کے پیغام دینا چاہ رہا تھا, خواتین کو یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ جب بھی آپ روٹیاں پکائیں گی, روٹیاں بنائیں گی, تو اس وقت بھی آپ کو یہ سنت یاد آئے گی اور آپ کو سنت کا ثواب ملتا رہے گا. عظیم شان پیار کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کے ساتھ یہاں پہ ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. نعتیہ کلام ہمارے ساتھ ہیں بلکہ پاکستان کے مشہور نعت خواں میرے مراد جناب ملیحہ ہارون. آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اپنی حاضری پیش کریں. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں, وہ شہید و جہاں وہ کہاں میں کہاں, ان کا مدحہ سرا خالق وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں, مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں, اور ان کے دامن سے میری نجات, ان پہ قربان میری حیات و ممات, سبحان اللہ. ان پہ قربان میری حیات و ممات, وہ گنہگار میں شافع آسیاں, اللہ اللہ, بے قصوں کی امان, وہ کہاں میں کہاں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ کہاں میں کہاں, شاندار نعت کلام آپ نے پیش کیا. اور کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کی بات آتی ہے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بات آتی ہے, حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پنج تن پاک کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں, وہ چادر تطہیر میں ایسی عظیم و شان ہستیاں تھیں جن کا ہم پنج تن پاک کا نام دیتے ہیں. جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ, جناب حضرت علی المرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ, جناب حضرت حسن رضی اللہ عنہ, جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا شاندار گھرانہ ہے کہ جس کی تربیت خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے, اور جس کی تربیت کا جو ثمر ملتا ہے, جو اس کی مثال ملتی ہے میدان کربلا میں ملتی ہے, کہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں لیکن وفا کی انتہا دیکھیے, لیکن جھکتے نہیں کسی کے آگے. ایک ایسا عظیم الشان زبردست قسم کی مثال جو تا صبح قیامت تک رہے گی کہ ظلم کے آگے کوئی بھی نہیں جھکتا. یہ تمام کا تمام جو صحرا جاتا ہے یہ تربیت کے اوپر جاتا ہے. شاہ جی کیا کہیں گے اس کے بارے میں, جو انہوں نے اپنی بچوں کی, اپنے گھر والوں کی جو عظیم الشان تربیت کی, اسے کیا ثمر نکلا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سلطان بھی ہیں, بے شک بے شک, امام بھی ہیں, اور ختم المرسلین بن کر تشریف لائے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات گرامی ہے, ان کا جو مکمل پرتو تھی, مکمل عکس تھی, وہ جناب سیدہ طیبہ تھی. بے شک.
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جی جی کہ میں نے کائنات کے اندر بے شمار عورتیں دیکھی ہیں، لیکن کسی عورت کو میں نے محمد عربی کی کاپی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ واہ 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 واہ۔ میں نے ایک ایسی عورت ہے جس کو بالکل ہو بہو محمد عربی کی کاپی کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اور کوئی نہیں، وہ فاطمہ الزہرا واہ ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاطمہ چلتی تھی تو پتہ لگتا تھا مصطفیٰ چل واہ رہے واہ۔ ہیں، فاطمہ بولتی تھی تو پتہ لگتا تھا مصطفیٰ بول رہے ہیں، سبحان اللہ، فاطمہ بیٹھتی تھی تو پتہ لگتا تھا مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماشاء جو نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری زندگی کا مکمل طور پر وہ سلیقہ اور طریقہ اپنائے ہوئے تھی، تو وہ انہوں نے باطنی طور پر بھی وہی سارا سلسلہ اپنایا ہوا تھا۔ اسی کی وجہ سے کہ جو سید الانبیاء کے گھرانے کی گھر کی تربیت تھی، اور ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جناب خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی والدہ ماجدہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے جس انداز سے اپنی اولاد کی تربیت کی، اور پھر وہ سیدہ پاک جنہوں نے بچپن سے لے کر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ایک محبت اور پیار بھرا رشتہ گزارا، بڑے مشکل لمحات بھی دیکھے، اور سارے منظر کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے بچوں کی رات جب پڑھتی تھی تو بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ وہ رات کو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتی تھی اور پوری رات قیام و سجود میں گزارتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ ابھی 2 رکعت نماز نہیں مکمل کرتی تھی کہ صبح کی اذان ہو جاتی تھی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ وہ فرماتی تھی کہ یہ کیسا اللہ نے رات بنائی ہے کہ میری 2 رکعت نماز مکمل نہیں ہوئی اور رات ختم ہو گئی ہے۔ تو پھر وہ ہر اپنے کام کے اندر خدا اور اس کے رسول کی مرضی اور منشا کو شامل رکھتے ہوئے کام کرتی تھی، اور وہ کبھی کبھی چکی پیستی تھی تو اپنے گھر کے کام خود کرتی تھی، تو بچوں کے لیے بھی ان کا جھولا جھلانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، تو پھر رب کی قدرت کے نظارے دیکھیں کہ ان کے جھولے جھلانے کے لیے بھی جبریل آ جاتا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جبریل آ جاتا تھا۔ تو اس گھرانے کی تربیت وہ کس انداز سے ہو گئی ہوگی کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ یہ سیدہ کائنات کی تربیت ہی تھی، یہ اس گھرانے کی تربیت ہی تھی کہ جب وہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام جب انہیں دین اسلام کے لیے اپنے کنبے کو کٹانے اور اپنے ساتھیوں اور دوست احباب کو کٹانے کی باری آئی، تو 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر 18 سال کے جوان علی اکبر تک سارا کنبہ کٹا دیا، لیکن سارا کچھ دینے کے بعد یہی کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ اس پروردگار کو راضی کرنے کے لیے یہ وہی اس دودھ کی تاثیر بھی تھی اور اس خون کی حرارت بھی موجود تھی، اور سیدہ کائنات کی وہ تربیت تھی کہ کربلا کے اس مشکل وقت میں، آج تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے نا تو یہ بیمار ہو جائیں تو ہماری نماز رہ جاتی ہے، تو کربلا والوں سے زیادہ مشکل کس کی ہوگی؟ کسی کی نہیں ہوگی، کہ جو اتنا طویل سفر طے کر کے جب اس مقام پر پہنچے، تو جب 9 محرم کی رات آئی تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج کی آخری رات ہے، تو پھر اہل بیت اطہار نے اس رات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، فرماتے آدھی رات کو ہم قرآن پڑھیں گے اور آدھی رات کو ہم نوافل پڑھیں گے۔ تو وہ سارا گھرانے یہ کام کر رہے تھے، تو پوری رات وہ قرآن کی تلاوت جاری رہی تھی، اور وہاں پر وہ پورا گھرانہ پوری رات اس وقت بھی قرآن پڑھ رہا تھا، اور صبح کے وقت جب جناب علی اکبر نے وہ کربلا کا نقشہ لینے کے لیے گئے تھے، تو کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر جناب علی اکبر نے، یہ علی اکبر وہ ہستی ہے جو تاجدار انبیاء علیہ السلام کے بالکل مشابہ تھے، امام حسن اور امام حسین آدھی شبیہ تھے، لیکن مکمل شبیہ جو تھے وہ جناب علی اکبر تھے، سبحان اللہ۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انہیں جب کبھی دل کرتا نا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کریں تو وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے، تو وہ جا کر صحابہ کہتے کہ امام یا حسین آپ کے نانا کو دیکھنے کا جی کرتا ہے، تو امام حسین فرماتے کہ دیکھنے کا جی تو میرا بھی کرتا ہے، لیکن آقا موجود نہیں ہے دنیا میں،
تو وہ فرماتے صحابہ کرام کے اپنے بیٹے علی اکبر سے کہیں نا کہ وہ ذرا سامنے آئیں اور اپنا جلوہ دکھا دیں. واہ واہ سبحان تو اللہ. جناب علی اکبر جب دروازے سے باہر نکلتے تھے نا وہ چہرہ علی اکبر کا ہوتا تھا ہائے ہائے لیکن جلوہ سارا محمد کا ہوتا تھا. سبحان اللہ سبحان وہ جو محمد کی ہو بہو تصویر تھے نا واہ. انہوں نے کربلا میں صبح کی اذان کہی اور وہ کربلا کا نقشہ لے کر آئے اور وہ سارا کچھ پیش کرنے کے بعد جب سامنے آئے پھر علی اصغر کو دیا، علی اکبر کو دیا، قاسم کو دیا، انہوں محمد کو دیا، سارے کا سارا دو کنبہ کٹایا، دوست احباب سب کچھ دینے کے بعد اس حسین نے خود بھی اپنی گردن پیش کر کے اپنی دین اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے گردن کٹا کے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سنایا اور دھڑ کو کربلا کی ریت پہ رکھ کر قرآن سنایا. یہ وہی تربیت فاطمہ تھی جو گود سیدہ زہرا سے تربیت ملی تھی امام علی مقام کو. واہ واہ شاندار. اور یہ سارا کچھ انہی کا صدقہ تھا اور انہوں نے سارا کچھ قربان کر کے دین اسلام پر آنچ نہیں آنے دی بلکہ سب کٹا دیا. آج دنیا صدیاں بیت گئی ہیں، اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس وقت کا وہ بادشاہ اس وقت سے لے کر آج تک وہ ذلیل و خوار ہو گیا اور آج تک خوار ہو رہا ہے اور صبح قیامت تک خوار ہوگا. لیکن حسین کی عظمتوں، حسین کی شان، حسین کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے والے صبح قیامت تک آنسوں بھی بہاتے رہیں گے اور ان کی شان و مقام مرتبے بلند کرتے رہیں گے، بیان کرتے رہیں گے. یہ امام علی مقام کی جو تربیت ہوئی تھی وہ گود سیدہ کائنات تھی. ماشاءاللہ یہی وہی تربیت تھی. تو وہ سارا کام انہوں نے کیا. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جہاں بھی حسینی ہے. ماشاءاللہ شاندار انداز مفتی صاحب. کیونکہ جب سخاوت کی بات کرتے ہیں تو سیدہ کائنات، خاتون جنت، جگر گوشہ رسول، زہرہ بطول جناب حضرت فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہا دیکھیے سخاوت کی کہ افطاری کا ٹائم ہے اور روٹی رکھی ہوئی ہے سامنے. جناب حضرت امام حسین علیہ السلام، امام حسن اور جناب حضرت علی المرتضیٰ، پورا گھرانہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن باہر سے صدا آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ مجھے کچھ عطا کیجیے. تو وہ جو کھانا سامنے رکھا ہوا تمام کا تمام کھانا سیدہ پاک اٹھاتی ہیں، اس سائل کو پیش کر دیتی ہیں. سبحان اللہ. یہ پہلے دن کی بات ہے. پھر اگین دوسرے دن انہوں نے پھر روزہ رکھا. پھر روزے کا جب جو ہی افطاری کا ٹائم ہوا تو پھر کوئی صدا لگانے والا صدا دیتا ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے عطا کیجیے. پھر وہ دوسرے دن بھی وہ جو کھانا پکا ہوا تھا سارے کا سارا کھانا اٹھاتے ہیں، ان کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. یہ دوسرے دن تک محدود نہیں رہا بلکہ تیسرا دن آ گیا اور بالکل آئین افطاری کا جو ٹائم ہو جاتا تھا پھر کوئی صدا لگانے والا صدا لگاتا ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے دیجیے. تو سیدہ کائنات پھر وہ تمام کا تمام کھانا اس کی خدمت میں پیش کر دیتی ہیں. اب یہ سخاوت تھی ان کے گھر سے اور یہ سخاوت آج بھی بڑھتی ہے. اگر ان کے وسیلے سے آج بھی جی امت مسلمہ، آج کے مسلمان جب ان کو لاکھوں اربوں کی تعداد میں ان کو پکار رہے ہوتے ہیں، ان کا فیض آج بھی بڑھتا ہوتا ہے، صبح قیامت تک بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اور نئے پروگرام میں ہم یہاں پہ شامل کرتے ہیں کہ نعتیہ کلام. ہمارے ساتھ ہیں ملیہ ہارون. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گلہ عقیدت پیش کریں. کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بشر نہیں وہ عظمت بشر ہے. میرا پیمبر عظیم تر ہے. میرا پیمبر عظیم تر ہے. شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا. دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا.
عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا اور ابد بھی وہ ہر زمانے کا راہبر ہے. میرا پیمبر عظیم تر ہے. بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی ذرا سی جو ایک چار پائی سخاوت کی انتہا، سادگی کی انتہا، ماشاءاللہ. بدن پہ کپڑے ہے واجبی سے نہ خوش لباسی نہ خوش قباہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی ہے کل کائنات جس کی بے شک، بے شک. گنی نہ جائیں صفات اس کی. وہی تو سلطان بحر و بر ہے. میرا پیمبر عظیم تر ہے. میرا پیمبر عظیم تر ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. جزاکم اللہ. شاندار کلام آپ نے پیش کیا. کیونکہ پروگرام علم و عالم بالکل جاری ساری ہے اور کیونکہ مختلف قسم کے سوالات ہمیں سننے والے دیکھنے والے کرتے ہیں. شاہ جی، آج سوال جو ہمارے سننے والوں نے ہمیں کیا ہے کہ جب روزہ انسان رکھتا ہے، روزے کی نیت، تو صبح کے ٹائم جب انسان جب سحری بند ہونے کا الارم بجتا ہے، کچھ لوگ پھر بھی تناول فرما رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں کیا انسان کا روزہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ جی اجاز بھائی، اصل میں یہ ایک بہت اہم مسئلہ آپ نے پوچھا ہے. فقہائے جو مختلف ہیں ان کی، ہمارے جو فقہائے اربع ہیں، مثلا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جن کو ہم امام اہل سنت کہتے ہیں، جی، ان سب کے نزدیک جب سحری کا وقت ہو، اذان جو ہوتی ہے نا، اذان جو ہم اذان دیتے ہیں، اذان نماز فجر کے لیے ہوتی ہے. سحری کا وقت جو ختم ہو تو اس کے بعد کھانے پینے کو ہمارے فقہاء نے درست نہیں قرار دیا. نہیں کرایا. اور حتیٰ کہ یہ بھی ہے کہ اگر بندہ لقمہ کھا رہا ہو تو اگر سحری کا الارم بج جائے تو اسے اگل دینا چاہیے، نگلنا نہیں چاہیے. لقمہ نگلنا نہیں چاہیے، اگل دینا چاہیے. تو بہرحال احتیاط اسی میں بہتر ہے. ہمارے فقہائے حنفی کے نزدیک اس سے یہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے. حناف کے نزدیک آپ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے ہیں. اور بالخصوص کو احتیاط کریں کہ ہم پورا دن بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، تو جو عین وقت سحری کا ہوتا ہے تو 1-2 منٹ پہلے اگر روزہ بند کر لیں تو اس میں کیا بات ہے. بے شک. تو اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے اور اپنے روزے کو بالکل کامل بنانا چاہیے. چند سیکنڈ کی غلطی کی وجہ سے اگر آپ کا روزہ اگر رہ جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بدبختی انسان کی زندگی میں کوئی نہیں ہوتی. علم و عالم پروگرام میں جہاں پہ ٹائم ہو جاتا ہے، ایک چھوٹے سے وقفے کا ہمارے ساتھ رہیے، اور جب ہم پروگرام وقفے سے واپس آئیں گے تو مفتی صاحب سے مزید سوالات جانیں گے. ایک پوری لسٹ ہمارے پاس یہاں پہ سوالات کی ہے آپ لوگوں کی طرف سے، لیکن سب سے پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام علم و عالم. کچھ ایسے مسائل ہیں روزے کے متعلق جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہمارا روزہ ختم کرنے کے لیے اور ضائع کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہوتے ہیں. شاہ جی، ایک اور سوال آیا ہے کہ نماز تراویح کے بارے میں مختلف قسم کے لوگوں کا آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ 8 رکعت پڑھنے چاہیے، کوئی کہتے ہیں 12 پڑھنے چاہیے، کوئی 20 پڑھنے چاہیے، اور کہتے ہیں کہ جو بیمار ہوں ان کے لیے کیا چھوٹ ہے یا اس میں چھوٹ نہیں ہے. رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے نا، یہ برکتوں والا مہینہ ہے. بے شک. اور یہ تو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سب کو پتہ ہے، اور بڑی خوشی کے ساتھ اس کو بیان بھی کیا جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے اور پھر مزہ بھی لیا جاتا ہے
کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے، بے شک، نفلوں کا ثواب سنتوں کے برابر ہوتا ہے، اور سنتوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو بے جاتا ہے۔ شک۔ تو اس میں جو ہمارے امام ابو حنیفہ کے مقلد لوگ ہیں، فقہ حنفی کے پیروکار لوگ ہیں، تو وہ تو 20 تراویح کے ہی قائل ہیں، جو نماز تراویح 20 ہی ادا کی جائیں۔ بہرحال آج بھی آپ دیکھیں تو سرزمین عرب پر بھی 20 تراویح نماز ادا کی جاتی ہے۔ تقریباً ہر جگہ مسلمانوں کی کثرت اسی 20 رکعت نماز تراویح پر ہی ہے۔ ہاں، یہ مختلف اوقات میں حدیث کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں اتنی نماز پڑھی، 8 پڑھی ہیں یا 12 پڑھی ہیں، اور پھر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو 20 رکعات پر مکمل کیا گیا ہے۔ تو بہرحال رمضان میں جتنی عبادت کی جائے تو یہ ثواب ہی ہے، تو اس میں کمی تو نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کر کے بندے کو 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی چاہیے۔ پرانے جتنے بزرگ ہیں، صوفیاء ہیں، اولیاء ہیں، آپ بھی دیکھیں، آج بھی دیکھیں تو 80 سال کے جو بزرگ ہیں وہ 20 رکعت مکمل پڑھتے ہیں۔ لیکن جو نوجوان 16 سال سے لے کر جو 30 35 40 سال تک نوجوان ہے، کیونکہ اس نے سوشل میڈیا دیکھنا ہوتا ہے اور بہت سارا وقت ان کاموں میں، شیطان تو گرفتار ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وہ جو چھوٹے چھوٹے شیطان رہ جاتے ہیں نا، تو وہ ان کو آگے لگا رکھتا ہے، تو بس اس کاموں میں لگا رہتا ہے۔ بس اللہ کرے بڑا زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے جی۔ تراویح نمازیں اگر 20 ادا کی جائیں تو یہی بہتر اور سب سے اچھا عمل ہے، جو عرب کی سرزمین پر بھی اب بھی پڑھی جا رہی ہے، اور ہمارے بزرگ بھی اور احناف نے بھی 20 تراویح پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ 20 تراویح پڑھنے کا حکم دیا۔ دوسرا جو آپ نے بیماری کا ہے، حالت بیماری میں تو نماز بھی بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے، اور بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسلام بالکل سختی کی اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن عبادت سے نہیں رکنا چاہیے کہ بیماری کا بندہ بہانہ بنا کے تو عبادت چھوڑ دے۔ بیماری کا بہانہ بنا کے جب عبادت نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ عبادت کو آڑے نہیں آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہمیں نماز ادا کریں، بلکہ ہماری بدبختی ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں بلاتا ہی نہیں ہے۔ چاہے 5 رکعت پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں، انسان کو خود سے سوچنا چاہیے کہ رب کائنات کے دربار میں میری کیا وقت ہے، میری کیا اہمیت ہے کہ مجھے رب 20 رکعت کے لیے وہاں پہ منظور نہیں کر رہا، قبول نہیں فرما رہا، بلکہ 8 کے لیے قبول فرما رہا ہے اپنے گھروں میں۔ ایک اور سوال ہے مفتی صاحب کی شاہ جی آپ سے، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو نماز جو فجر کی ہوتی ہے اور جو اذان ہوتی ہے تو اذان کے ساتھ ہی انہوں نے نماز ادا کرنی ہوتی ہے، اور وہ خواب خرگوش کے مزے لینے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا اس وقت فجر کی نماز ہوتی ہے جو ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، ایک وقفہ ہوتا ہے، وقفے کے بعد جا کے مساجد میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے؟ اصل میں اعجاز بھائی مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں چونکہ نماز فجر کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، جب اذان فجر ہو جاتی ہے تو اذان فجر ہوتی اس وقت ہے جب فجر کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے۔ اچھا اس وقت چونکہ اذان کوئی بھی اذان ہے، آپ زور کی اذان اگر وقت سے پہلے دیں گے تو آپ کو واجب الادا وہ اذان دوبارہ دینا پڑتی ہے، لوٹانی پڑے گی۔ اذان فجر آپ جب دیتے ہیں تو دیتے ہی اس وقت ہیں جب فجر کا ٹائم داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اذان فجر کے بعد اگر وہ نماز پڑھ کر آرام کرنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، چونکہ کئی لوگ نوکری پیشہ ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، انہوں نے جانا ہوتا ہے۔ ہاں، جن کے پاس وقت ہے تو انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مسجد میں، چونکہ رمضان کا یہ مہینہ ہوتا ہے جس میں درس قرآن دیے جاتے ہیں مسجدوں میں باقاعدگی کے ساتھ، پھر لوگوں کا گیلا ہوتا ہے جی کہ علماء جمعے والے دن جو ہے نا نماز روزے کے مسائل بیان نہیں کرتے، آگے پیچھے نہیں کرتے۔ حالانکہ رمضان کے مہینے میں صبح کوئی بھی مسجد ایسی نہیں ہے میرے خیال میں کہ جس میں رمضان کے اس مہینے میں فجر ہو یا ظہر ہو یا عصر یا کوئی بھی ایک وقت ہوتا ہے اس میں درس قرآن دیا جاتا ہے، اور یہ بنیادی چیزیں بندوں کو سکھائی جاتی ہیں، نماز، روزہ، صدقات و خیرات، حتیٰ کہ نماز جنازہ۔ ہم خود مساجد کے اندر بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ لوگوں کو بتا رہے ہیں آج کے نوجوانوں کو کہ نماز جنازہ کو، جنازہ جو ہوتا ہے اس کو غسل کیسے دیا جاتا ہے، خود غسل کیسے کرتے ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں، یہ بنیادی مسائل ہم رمضان کے مہینے میں بتا دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ وقت ہوتا ہے تو یہ وقت نکال کر اللہ کے گھر میں جانا چاہیے، اور اللہ کے گھر میں وہی لوگ جاتے ہیں جن کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اور ایک اور سوال ہے مفتی صاحب کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسجد میں جائیں، وہاں پہ جماعت کے ساتھ نماز وہ لوگ ادا کریں تو اس کا ثواب تو ہے ہی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ بھی سوال آیا ہے کہ کیا ہم اپنے گھر میں خواتین کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ان کی امامت خود اگر امامت کرائیں، خواتین اگر ساتھ ہوں تو کیا جماعت کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے؟ جی، اس میں نماز میں خواتین اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں ممانعت تو نہیں ہے، پڑھی جاتی ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے ایک مقدار کا مقرر کیا گیا کہ شوہر جو ہے نماز پڑھاتا ہے تو خواتین پچھلی صف میں کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو جماعت جیسے پڑھ جاتے ہیں، بڑی بڑی مساجد ہیں آپ دیکھیں وہاں پر جماعت کے ساتھ پڑھتی ہیں،
نماز پڑھتی ہیں. اب اور چھوڑیں جو لوگ مکہ مدینہ جاتے ہیں حاضری کے لیے تو وہاں پر تو جماعت کے ساتھ پڑھتی ہیں خواتین نماز. نماز پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے, نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھروں کے اندر اہتمام کرتے ہیں, جن کے بچے حافظ قرآن ہیں تو وہ گھر کے اندر قرآن سنتے ہیں نماز تراویح کے اندر بھی اور گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں, تو اچھی بات ہے. کیا خواتین کی جماعت کرا سکتی ہیں؟ وہ کرا سکتی ہیں بالکل. ہاں, اس کا طریقہ تھوڑا سا وہ خواتین کو پتہ ہوتا ہے, وہ طریقہ ہوتا ہے, تو وہ طریقہ اپنانا چاہیے. یہ جو ہوتا ہے کہ مرد والا جو کہ ایک صف آگے کھڑا ہوتا ہے تو پھر پیچھے جماعت کھڑی ہوتی ہے, خواتین بالکل ان کے ساتھ ہی کھڑی ہوتی ہیں, تو ایک قدم ساتھ رکھ کے تو پھر ان کی جماعت کرواتی ہیں. خواتین کو جماعت کروانے کا کوئی ممانعت نہیں ہے خواتین کی. ایک اور سال ہماری طرف آیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. آج کسی نے 1 سپارہ پڑھا, 2 پڑھے, 3 پڑھے, 4 پارے پڑھے ہیں, لیکن اگر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. جی, تو بات جو سوال جو سامنے آیا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ ثواب مل رہا ہوتا ہے, زیادہ نیکیاں آ رہی ہیں, اس میں لفظ زیادہ پڑھے جاتے ہیں, حروف زیادہ پڑھے جاتے ہیں. لیکن جب ہم تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس میں جو ایک ہی آیت پڑھی جاتی ہے لیکن اس کی تفسیر ہو جاتی ہے, لہٰذا ہمیں ثواب کم ملتا ہے. لہٰذا ہمیں تلاوت کرنا چاہیے نہ کہ تفسیر کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا چاہیے. اس کے بارے میں اگر آپ ہمارے سننے والے کی رہنمائی فرمائیں. بہتر تو یہ ہے, سب سے بہتر یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے, ترجمے کے ساتھ پھر تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے. صحیح. تاکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں سمجھا جائے, جانا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے. صحیح. عربی عبارات آپ تلاوت کرتے رہیں گے, گو آپ کی نیکیاں آپ اس حساب سے کہتے ہیں, لیکن آپ اگر اسے غور و فکر کے لیے اور اپنی بقیہ جو آنے والی مستقبل والی زندگی ہے اور اپنے اولاد کی, اپنے خاندان کی بہتری کے لیے اس کو ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کے اندر جو سمجھ پیدا ہوگی, آپ اس پر عمل کریں گے تو ان نیکیوں سے بھی زیادہ نیکیاں آپ کو ملیں گی. واہ واہ. اس لیے ترجمہ اور تشریح کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے. ہمارے یہاں خامی یہی ہے کہ جو جتنے بھی فتنے اور فرقہ واریت جو پنپ رہی ہے, اس کا تعلق یہی ہے قرآن. وہ اقبال نے کہا تھا, درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. بے شک بے شک. ہم نے قرآن چھوڑ دیا, اسی لیے فرقہ واریت کا جو ہے نا عروج ہو گیا ہے. آپ پروگرام میں نعت شامل کرتے ہیں اور ملیح ہارون ہمارے ساتھ ہیں, مائک آن کیجیے. اور کیونکہ جب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جاتی ہے, کاکا صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کا خود ہی جواب دے رہے ہوتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عظیم شان یہ بھی عبادت ہے. اور یہ نعت ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا, صرف وہی پڑھتے ہیں کہ جن کو یہ عطا ہوتی ہے. جی. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا, جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا. اللہ. ہوئے ہیں سبحان اللہ. تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں, جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. غرور حوروں کا توڑ ڈالا, لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے, ماشاء اللہ. غرور حوروں کا توڑ ڈالا, لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے, جو حبشی رنگ کا غلام تیرا بلال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال
بے شک بے شک نبی کی آمد سے نور پھیلا، فضائے شب پر نکھار آیا، بے شک چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا، خوبصورت، ماشاءاللہ کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان تھا جن سے لرزا بھی کیسر و کسر، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاکم اللہ، شاندار کلام آپ نے پیش کیا۔ شاہ جی، آج کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک انسان کا احسار اور قربانی کا اور صدقہ خیرات کا جذبہ اس رمضان المبارک میں باقی جو ایام ہیں، باقی جو مہینے ہیں، ان کی نسبت ذرا بڑھ کے آ رہا ہے، لیکن دکھاوا بھی ساتھ ساتھ ہے۔ کیا جو ہم صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایسا کیا کریں کہ جو ہمارے عمل قبول ہو جائے، مقبول ہو جائے خداوندی میں، اور اس کے دربار میں قبولیت کے لیے ہمیں ایسا کون سا عمل کرنا چاہیے؟ آج کل تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم تو صدقہ خیرات ہم کر ہی نہیں سکتے جب تک سوشل میڈیا سامنے نہ ہو، کیمرے سامنے موجود نہ ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی اجاز صاحب، بات یہ ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہے، اور جو بھی اس معاشرے میں رہتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اسے اسلام کی تعلیمات کے بارے میں بھی کم از کم آگاہی ضرور ہے۔ ایک بندہ اگر ان تعلیمات کو پڑھتے سمجھتے ہوئے پھر بھی اگر یہ کام کرتا ہے تو پھر اس کی بدبختی ہو سکتی ہے۔ بے شک۔ بہرحال دکھلاوے کی جانے والی عبادت اس کی تو قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن کم از کم ہم یہ نہیں کہتے ہیں تاکہ وہ اس کام سے رک جائے کہ اس کا بالکل صدقہ قبول نہیں ہوتا، چونکہ جن بیچاروں کو مل رہا ہے ان کا کم از کم سہارا محروم ٹوٹ جائے۔ بلکہ صدقہ دینے کے جو ہے نا مختلف طریقے بتائے گئے، یہ ظاہر طور پر بھی دینے کا اچھا رواج ہے، لیکن انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب بندہ کس نیت سے دے رہا ہے یہ اس کو پتہ ہوگا۔ بعض لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیمرہ کے لیے، لیکن اگر کچھ بندہ 5-10 بندوں کے سامنے یہ صدقات و خیرات کر رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ یار مجھے دیکھ کر یہ لوگ بھی ان غریبوں کی مدد کریں گے، تو وہ اس کو دگنا اجر ثواب ملے گا، اجر ثواب ملے گا۔ بے شک بے شک۔ اس لیے اگر وہ اس نیت کے ساتھ کر رہا ہے تو اللہ اسے زیادہ اجر عطا فرمائے گا، اور دیکھنے والے اسے دیکھ کر اور بھی صدقات و خیرات کریں گے تو زیادہ اجر ملے گا۔ کچھ لوگ خفیہ طریقے سے بھی صدقہ کیا گیا ہے، اور اس بارے میں بھی حکم ہے کہ بندے جو ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، لیکن وہ بھی اچھا عمل ہے، لیکن ظاہری طور پر بھی دینا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن دینے والے کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ وہ اس نیت سے دے رہا ہے کہ مجھے دیکھ کر کچھ اور بھی صاحب ثروت لوگوں کو یہ جذبہ پیدا ہوگا، اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے، اور غریبوں کا بھلا ہو جائے گا، ان کی بہتری ہو جائے گی، تو یہ اچھا عمل ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ شاہ جی کی طرف سے آیا کہ کیونکہ یہ جو صدقہ خیرات کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے دل کی نیت کیا ہے اس کے بڑی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے جتنا اجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن تو ایسے بڑے بڑے لوگ آئیں گے کہ جنہوں نے دنیا میں اتنا صدقہ خیرات کیا ہوتا ہے، جنہوں نے حج کیے ہوتے ہیں، عمرے کیے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں نے بے شمار عبادات کی ہوتی ہیں، لیکن رب کائنات کے ہاں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی اجر ثواب نہیں ہوتا، حالانکہ وہ پھر کلیم کریں گے کہ ہم نے اتنے صدقے کیے ہیں، اتنے خیراتیں کی ہیں، اس کے تو ہمیں روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے حج کی ہیں، عمرے ادا کی ہیں، تو ثواب ہمیں کیوں نہیں ملا؟ تو رب کائنات یہ فرمائے گا کہ وہ جو تم نے جس نیت کے تحت تم نے وہ کام کیا تھا وہ تمہیں دنیا میں مل گئی، لوگوں نے تیرے واہ واہ کر دیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو حج اور عمرے کی استطاعت کے لیے اس طرح نہیں بھی ہوتے کہ وہ حج عمرہ ادا کر سکے، لیکن
ایک ایک پیسہ جوڑ جوڑ کے انہوں نے اپنے پیسے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں کہ ہم حج کریں گے، عمرہ کریں گے، لیکن آئین اس وقت ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے معاشرے میں، ان کے محلے میں، ان کے گلی میں، ان کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا غریب آدمی ہے کہ جس سے گھر کھانا نہیں ہے، جس کے گھر ایسا انتظام نہیں ہے کہ ان کا اپنے بچوں کی شادیاں کرا سکے، تو وہی پیسہ اٹھا کے اس آدمی کو دے دیتے ہیں، تو ان کا حج قبول ہو جاتا ہے اور ان کے لیے نیکی لکھی جاتی ہیں. اور جو روز محشر میں جب وہ اپنا نام اعمال دیکھیں گے کہ وہ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی نیکیاں، اتنے نیک عمل، اتنے صدقے خیرات اور اتنے حج عمرے، یہ تو میں نے کیے نہیں، یہ کہاں سے آئے؟ تو بات ہے کہ جس کے دل کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں وہی بہترین قسم کا کام کرتا ہے. ایک چیز ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو دین سے دوری، جس طرح شاہ جی نے کہا کہ قرآن سے دوری یہ دین سے دوری کا سبب بنتا ہے. ہمارے نوجوانوں کو آج کے اس عظیم الشان ماہ مقدس میں ایسا کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ دین کے مزید قریب آ سکیں شاہ جی؟ سب سے پہلے تو یہ رمضان کا مہینہ ہے برکتوں والا، یہ اس میں بہت سارے وقت بھی ہوتے ہیں اور بندہ ایک ترتیب کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر آ جاتا ہے. باقی کم از کم سحری کے وقت گھر میں ہوتا ہے، پھر افطاری کے وقت ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر افطار کرے. تو اس میں سب سے اچھا عمل تو یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے، اس کی تعلیمات اپنائی جائیں، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے. نوجوان جو لڑکے ہیں وہ تو یہ کام کریں. نوجوان بچیوں کے لیے سب سے عظیم تحفہ وہ سیدہ کائنات کی سیرت ہے. ماشاء اللہ. اور جو سیدہ کائنات کی سیرت پڑھ لیں، ان کی تعلیمات کو اپنانا شروع کر دیں، تو انہیں سمجھ آ جائے کہ اسلام نے، جس اسلام نے عورت کو اتنا بلند مقام دیا ہے، اس اسلام کی جو سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ شہزادی ہے، بلکہ امام مالک کے نزدیک تو نبی پاک علیہ السلام کے بعد کائنات میں سب سے افضل ذات جو ہے وہ سیدہ کائنات کی ذات ہے. ماشاء اللہ، سبحان تو اللہ. وہ سیدہ کائنات کی جب سیرت و کردار پر ہم اگر لٹریچر اپنی بچیوں کو دے دیں تو وہ ان کا مطالعہ کر لیں تو یقیناً طور پر ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری بہتری آ سکتی ہے، کیونکہ آج کی بچی کل کی والدہ ہے. بے شک، بے شک. ہمارے ہاں شادیوں کے اوپر جہیز وغیرہ پر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ ہلکا بھی گمان نہیں آتا ہے کہ ہم اپنی بچی کو رخصت کر رہے ہیں. ایک قرآن تو ہم دے دیتے ہیں فارمیلٹی کے طور پر، برکت کے لیے بیچتے ہیں، لیکن ہم یہ ساتھ ہی نہیں دیتے ہیں کہ ہم کروڑوں روپے کے جو جہیز کے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر کہیں غربا کی شادیاں بھی نہیں ہو سکتی ہیں وہ معاملات طے کرتے ہوئے. لیکن اگر وہی لوگ اپنی ان کروڑوں کے ساتھ 5-10 ہزار کی وہ کتابیں جو سیدہ پاک کی سیرت کی ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ کے حوالے سے ہیں، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہیں، تو ان کی سیرت و کردار پر اگر وہ کتابیں دی جائیں تو ہماری بچیاں ان کتابوں کا مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ وہ پڑھ کر ان پر عمل کریں گی، اور ان پر عمل کر لیں گی تو وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گی. ماشاء اللہ، شاندار جواب مفتی صاحب کی طرف سے. ملیحہ ہارون کی طرف بڑھیں گے کہ آپ نے جو نعتیہ کلام شروع کیے اور نعتیں پڑھنا شروع کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو یہ جو ایک نئے جو ہماری جنریشن کو کیا پیغام دیں گی کہ یہ نعتیں جب انسان پڑھنے کے لیے جائے تو کیا وہ صرف اپنے دل کی انسان کی ایک تڑپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، یا انسان کی آواز ہونا ضروری ہوتی ہے؟ نہیں، جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، تو دکھاوا تو بالکل ہے ہی نہیں اس چیز میں. تو اتنے زیادہ لوگ ہیں جو کہ فارمیلٹی کے طور پہ پڑھ تو رہے ہوتے ہیں، وہ صرف اپنی آواز کی نمائش کے لیے. بات آپ کی اندر کی ہوتی ہے کہ جب آپ خلوص کے ساتھ پڑھو گے. میرے بابا جان ایک بات کہتے ہوتے ہیں کہ بیٹا ہمیشہ اس طرح سے نعت پڑھنا کہ بروز محشر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آئیں تو آپ کو پہچان لیں کہ وہ میرا امتی ہے جو کہ مجھے دنیا میں یاد کرتا تھا. بے شک، بے شک. اتنے سارے لوگ ہیں جو کہ صرف دکھاوے کے لیے پڑھا کرتے ہیں، تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ایسے پڑھیں کہ آپ کو بروز محشر آپ کے محبوب پہچان لیں. ماشاء اللہ، شاندار جواب آپ نے دیا. نعتیہ کلام میں جب ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ نعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دھن کے اوپر وہ لوگ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، میوزک کے اوپر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو انسان کو جب نعت کو انسان اگر پڑھنا چاہے تو کیسا کرے کہ وہ جو نعت کا جو تقدس ہے وہ کیسے بحال ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو سب سے پہلے ادب ہونا چاہیے انسان میں. کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ادب ہوگا تو پھر آپ کی وہ چیز ایکسیپٹیبل ہوگی، اس چیز کا ثواب ملے گا. اور باقی جو دھن پہ ہیں آج کل بہت زیادہ میوزک وغیرہ، تو اس کا تو کافی گناہ وغیرہ بھی ہے کہ نہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جو ہمارے بڑے ادیب شاعر گزرے ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت نعتیں لکھی ہیں، اور اگر ہم وہ پڑھنا شروع کریں تو ماشاءاللہ اس کا یقینی طور پہ ثواب بھی ہے اور اس کا ایک اپنا مزہ بھی ہے. ماشاء اللہ، شاندار جواب آپ نے دیا. کیونکہ جب آج سے 15 سال کی بات کرتے ہیں اور 15 سال پہلے کی بات کرتے ہیں، 16 سال پہلے کی بات کرتے ہیں،
جو اس وقت جو نعت خواں ہیں، جو اس وقت جو نعتیں پڑھی گئی ہیں، جو اس وقت جو کلام تھا، اس میں اور آج کے دور میں بہت فرق ہے کہ وہ جو نعتیں اصل متن کو ظاہر کرتی تھیں، لیکن آج کی جو نعتیں ہیں اس میں بھی متن ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن بہت سی چیزیں ایسی جو ہم نے فارمیلٹی کے طور پر اس میں ہم نے ایڈ کی ہیں، اسے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ نعت کا جو اکثر جو تقدس ہے وہ عزت ہے، ادب ہے، ادب کا محلوظ خاطر رکھتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نعت پیش کرنا چاہیے۔ میں بہت ہی ملتمس ہوں جناب ہمارے ساتھ حضرت علامہ صاحبزادہ سید ساجد حسین شاہ صاحب گیلانی، آپ یہاں پر تشریف لائیں اور قیمتی آراء سے ہمیں نواز ہمارے تمام سننے والوں کو شاندار قسم کی گفتگو اور زبردست قسم کی انفارمیشن اپنے مہیا کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی علم میں، آپ کی جان میں برکتیں عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ تھیں ملک پاکستان کے مائع ناز نعت خواں میرے مراجہ ملیحہ ہارون، شاندار اپنے نعتیں یہاں پہ پیش کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور زبردست قسم کا پیغام بھی اپنے جو آنے والے نعت خواں حضرات ان کو دیا۔ اس کے ساتھ پروگرام علم عالم کا وقت ختم ہو جاتے ہیں۔ محمد اجاز بشیر کو اجازت دیجیے، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔